تیسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ادب ہمیں پتہ چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ ہے لباس. لباس کا صحیح ہونا جس سے جسم پورا ڈھپا ہوا ہو. اپنے بچوں کے لیے ایک اوور آل آپ ہیبٹ بنا لیں کہ اپنے بچوں کا لباس صحیح رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں بچوں نے 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھنی ہے. میرے لیے سب سے زیادہ جو کنسرننگ بات ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ مدر جو میرے پاس آتی ہیں وہ ہیں جو اپنے بچوں کی اسلامک اپ برنگنگ کے لیے پریشان ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر ایک صحیح آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو کہ میں مسلمان ہوں. لیکن ان کی بچیوں کے لباس، آپ نے آج اپنے بچوں کا لباس دیکھنا ہے جب آپ گھر جائیں گے لے کے، اور روز جب آپ نے لانا ہے یہاں پہ، آپ نے کریٹیکلی دیکھنا ہے کہ کیا اس میں نماز ہوتی ہے، اور خود آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ کون سے لباس میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے. آف سلیوز، چھوٹی سی بچی ہے بھائی، اس کو تو بھی خواہشات پوری کرنے دوں، تو وہ نماز کی طرف کیسے آئے گی جب آپ ایسا لباس پہنائیں گے؟ اور وہ بچہ آپ کے کنٹرول میں ہے. 8 سال تک کے بچے فلی آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. 8 سال تک کا بچہ یوزلی وہی ڈریس پہنتا ہے جو ماں باپ اس کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. تو سلیکٹ کرنے والے تو ہم ہیں. ماؤں نے خود حجاب پہننا ہوتا ہے، چادر لی ہوتی ہے، پورا جسم کورڈ ہوتا ہے، ایون دوپٹہ بھی لیا ہو پورا جسم کورڈ ہوتا ہے، لیکن ساتھ جو بچہ ہوتا ہے اس کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ کے نگاہیں جھک جاتی ہیں. اور یہ سوچنا کہ ہم اتنے ریجڈ نہیں ہو سکتے. آپ ذرا چائلڈ سیکشل ابیوز کے بارے میں پڑھیں. آپ ذرا یہ پڑھیں کہ وہ جب عادت بن جاتی ہے اس کے بعد اس کو چینج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو بچوں کے لباس پہ کنٹرول رکھیں. اسی طرح لڑکوں کا لباس، آج کل لڑکوں کی جو شرٹس ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ جب بچے سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی پیچھے سے پوری بیک خالی ہو جاتی ہے. آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو ایسے آؤٹ لیٹس ڈھونڈنے پڑیں گے، آپ کو ان کے کپڑے خود سلوانے پڑیں گے یا سینے پڑیں گے اگر آپ کو لگتا ہے مارکیٹ میں ایسی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. آپ بچوں کو بے شک اسمارٹلی ڈریس اپ کریں، لیکن وہ ڈریس ان کا وہ ہونا چاہیے جس سے ان کی باڈی کور ہو. 5 دفعہ دن میں نماز پڑھنی ہے، آپ دیکھیں آپ کے بچے کا آٹومیٹیکلی ڈریس کوڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم کیا کریں گے، چلو ٹھیک ہے جی آئیڈیا آ گیا، اچھا جی کلاس میں آنا ہے بیٹا، کلاس کے لیے یہ پہن کے جاؤ، وہ والا نہ پہنو. لیکن جب شادی پہ جاؤ، پارٹی پہ جاؤ، باقی جگہ جاؤ تو پھر وہ والا پہن لو. اور پھر آپ کا بچہ جب 15 سال پہ ہو کے انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتا ہے پھر ہم روتے ہیں. ڈبل معیار ہو جاتا ہے. بالکل، بچے کانفلکٹ میں آ جاتے ہیں کہ دیٹ مین جب ہم نے کسی ریلیجس گیدرنگ میں جانا ہے تو ہم نے ایسے ڈریس اپ ہونا ہے، لیکن جب ہم نے ریگولر کراؤڈ کے ساتھ ہونا ہے تو ایسے ڈریس اپ ہونا ہے. نہیں ہوتا جی جی نہیں کمپلیٹ ہوتا. بال آپ کے نظر آ رہے ہوں نہیں کمپلیٹ ہوتا. اسی طرح سے ٹائٹس آپ کی ہیں نہیں کمپلیٹ ہوتا. آپ کو پھر اوپر سے چادر پہننی پڑتی ہے یا عبایا یا کوئی بھی چیز جس سے آپ کو پھر ایک ڈریس رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اسپیشلی وہاں پہ چیلنجز آپ کے لیے آتے ہیں لڑکیوں کے لیے کہ لڑکیاں آپ جو ہیں لباس ہے وہ صحیح نہیں کرتی نماز کے لیے. آپ ان کو اسی طرح سے ایک سینسٹیوٹی سکھاتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ کا نماز کے لیے ڈریس ٹھیک ہونا چاہیے. 5 دفعہ اس کو نماز پڑھنی ہے، اس کو نماز کے لیے اپنا ڈریس ٹھیک کرنا پڑے گا. مثلا فرینڈ کے گھر جا رہی ہے، اب اس نے کچھ پہنا، آپ کہیں گے وہاں آپ کیسے اس کپڑوں میں نماز پڑھیں گے، تو اس میں تو نماز آپ کی ہوگی نہیں. تو اب آپ ایسے کریں کہ چادر ساتھ یہ والی لے کے جائیں. کیونکہ ڈائریکٹلی صرف ان کو یہ کہہ دینا یہ ایسے، اور اگر بچہ ٹیڑے ٹیمپرمنٹ کا ہے تو کیا کرے گا، آپ کے سامنے پڑھ لے گا، پیچھے سے کیا کرے گا، نہیں پڑھے گا، آپ کو ڈاج دینا شروع کر دے گا، آپ کو چیٹ کرنا شروع کر دے گا. ایک بچہ سیدھا سادہ ہے، اس کو آپ نے جو بتایا اس کو سمجھ آ گئی. ایک بچہ ٹیڑھا ہے، اب آپ نے اس کو یہ بتانا ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے آپ بس یہ کرو کہ آپ اپنے پاس ایک چادر رکھ لو. ہم نا ایک بچے کے اوپر فوکس کر کے کہتے ہیں ابھی پڑھو نماز. نماز کے لیے موٹیویٹ کرنے کے کتنے سارے طریقے ہیں اور کن کن طریقوں سے. کبھی آپ کوئی چیز استعمال کریں، کبھی آپ کوئی ادب استعمال کریں. اب اذان ہو رہی ہے، خاموش ہو جائیں. بچوں کو بھی پتہ ہے اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں. مینٹل پریپریشن بھی ہوتی ہے نا اس میں، آپ دعا مانگ رہے ہیں بیٹھے ہیں. نہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، بچے اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تھوڑا سا ان کو نا اس طرح کا. اچھا یہ کبھی نہ کیجیے گا کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ بچوں کو پورا لیکچر دینا شروع ہو گئی. پتہ ہے اذان کے وقت خاموش ہونا چاہیے، بس تم بولنا شروع کر دیتے ہو، باتیں شروع کر دیتے ہو. نہیں، آپ خود خاموش ہو گیا. بچہ آپ کے پاس آیا، بات کر رہے، آپ اس کو کہہ رہی اور آپ جواب دے رہی ہیں، آہستہ آہستہ جواب دے رہی. سب سے امپورٹنٹ رول ماڈلنگ آپ کی وہاں سے ہو جائے گی. جس ایج سے بچوں کو یہ باتیں بتانی
7 سال پہ شروع کروانی ہے نماز، اس سے پہلے اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیں. آپ سختی نہ کریں اس طرح، لیکن جو بچہ کرنا چاہتا ہے اسے گروم کریں. نہیں مانتی نہیں، پھر جتنا جلدی بچہ شروع کرتا ہے کرنے دیں. آپ اس چیز کو اپنے لیے ایشو بناتی ہیں. اچھا، اسی طرح اذان. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے لیے اذان دیا کرو. اپنے لڑکوں کو اذان سکھائیں، چیلنج تھرو کیا کریں ان کو. کون اذان دے گا؟ کس کو اذان دینی آتی ہے؟ کس کو اقامت آتی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کون اذان دے گا، اور غصے سے میاں کو دیکھتے ہیں. آپ کی اماں نے پتہ نہیں آپ کو سکھائی بھی ہے کہ نہیں. چھوڑ دیں ان کو. آپ اپنے بچوں پہ فوکس کریں، کیونکہ آپ کا بچہ بھی کل کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے. اس جنریشن پہ فوکس کریں کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ فرسٹریٹنگ چیزیں چھوڑ دیں. اب آپ نے کیا کیا؟ بچوں کو اذان پہ لگایا. لڑکیوں کو اذان سکھانی چاہیے، یس کہ نو؟ انہوں نے آگے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اپنے بھائیوں کو سکھا سکتی ہیں. اس کا جواب بھی تو ہم نے دینا ہوتا ہے نا. ہمیں آتی ہوگی تو ہم اس کا جواب بھی دینا سیکھیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے با جماعت نماز. آپ کو پتا ہے کہ حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ با جماعت نماز کا کتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ 27 ٹائم 27 درجے زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا کتنا ثواب ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ کرہ ڈالا جائے، تو لوگ اس کے لیے کرہ ہی ڈالا کریں. یعنی لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہمیں کتنا اس کا ثواب ملے گا، جیسے آج کل سیل کے لیے بھاگتے ہیں، تو لوگ اس طرح مسجدوں کا رخ کریں، نماز کے لیے رخ کریں، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ ایسی چیزیں بچوں کو بتائیں. یہ حدیثیں ہیں جو بچوں سے شیئر کر کے ان کو موٹیویٹ کرنا کہ فرسٹ آنا ہے. اس میں آپ کا بچہ اچھے مارکس نہیں لیتا، آپ دعا مانگیں. اس وقت اس کو دعا دیں کہ بیٹا جس طرح آپ نے اسکول کے اس ٹیسٹ میں اتنے مارکس لیے، آپ نے ڈبیٹس میں ایکسیل کیا، آپ نے فلاں کام میں ایکسیل کیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں بھی ایکسیل کروائے کہ آپ نماز ایسی پڑھیں. اسی طرح آپ گھر میں ماحول بنا سکتے ہیں، اکٹھے نماز پڑھیں گے. تھوڑا سا فلیکسیبل رکھ سکتی ہیں کہ چلیں آج ہم مل کے نماز پڑھتے ہیں، جس دن آپ نے بھی پڑھنی ہے. بیٹے سے لیڈ کروائیں، بیٹی کو عادت ڈالیں کہ کیسے وہ جماعت کروائے. کبھی کبھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں بھی بعد میں پڑھوں گی کیونکہ میں نے کام کرنا ہے، آپ لوگ مل کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. وہ یہ نہ سوچیں کہ نماز کا ٹاپک ہوا نہیں تو ماں نے ہمارے پر ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے کہ آج میں پتہ فلاں حدیث پڑھ کے آئی ہوں. بتاؤں تمہیں؟ تمہارے لیے تو ضروری ہے، لکھ کے لائی ہوں، سناؤں گی تمہیں. اور بچہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں. اور بچے پھر اور پٹ آف ہوتے ہیں. پھر یہ کہ وقت پہ نماز پڑھنا. مجھے یاد ہے جب ہم نے 1999 میں یہ کلاسز شروع کی تھی فرسٹ ٹائم، تو میں اپنی ٹیچر کے پاس گئی تھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی، اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جاتا تھا، ان کے ادارے کیسے ہوتے تھے، ہم بالکل اسی طرح پڑھانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے خود ریسرچ کریں. ہم سب نے مل کے کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کی، اور جب ہم ریسرچ کر کے آئے تو ہمیں تو کوئی بھی چیز نہیں ملی. تو جب ہم نے ان کو جا کے کہا تو انہوں نے یہی بتایا کہ اس وقت ہر گھر مدرسہ تھا. اس وقت مائیں اتنی ایجوکیٹڈ ہوتی تھی کہ یہ بیس بنا کے بچوں کو باہر بھیجتی تھی. اصل کام ماؤں کا ہے. اس زمانے میں بھی کیا تھا، مرد گھروں سے باہر ہی ہوتے تھے. تو ہمیں اپنے رول کو صحیح کرنا ہے. سارا دن یہ نہیں سوچنا آج ہی جا کے میاں کو بتاؤں گی، کیونکہ آپ مسجد نہیں جاتے تو اس لیے بچوں جو ہے نا وہ کیسے مسجد جائے گا. آپ کو تھوڑا سا بچے کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کما کے بھی لائیں، بچوں کی ضروریات بھی پوری کریں، یا اگر ان کی تربیت کسی بھی وجہ سے نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، ان کو مارجن دے دیں تھوڑا سا. آپ اپنا کام جو ہے وہ پورا فل فورس کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں گے آپ کی فرسٹریشنز بھی کم ہو جائیں گی اس سلسلے میں. پھر یہ ہے کہ بچوں کو وقت پہ نماز پڑھانا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، اور وقت پہ نماز پڑھانے کی فضیلت بھی ہمیں بہت زیادہ پتہ چلتی ہے. یعنی جو نماز سستی سے پڑھی جائے، ڈیلے کر کے پڑھی جائے، اس کو منافق کی نشانی بتایا گیا ہے. ہم سب نے پرسنلی بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کام میں مصروف ہوں اور آپ کے ابھی پڑھتی ہوں وہ لیٹ ہوتی جاتی ہے. اچھا کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب وہ زیادہ لیٹ ہوگی وہ کہتے ہیں چلو پھر کل سے شروع کرو گی. اور کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اتنی بددلی سے پڑھتے ہیں کیونکہ دل میں عجیب سی خفگی ہوتی ہے، میں نے لیٹ کر دیا، ریگریٹس ہوتے ہیں، پھر اگلی نمازیں بھی خراب ہوتی جاتی ہیں. تو کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنی ہے. بچوں کے اندر ول پاور کریٹ کریں.
ول پاور جو نہیں ہوتی ہمارے اندر کوئی کام کرنے کی, سوچتے رہتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے وہ نہیں کرتے. ول پاور یہی ہے نا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا میں نے یہ کام کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے. ول پاور نہیں ہوتی لوگوں میں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے. کتنے لوگ ہیں جو خواتین ایسے کور کرنا چاہتی ہیں, صرف ول پاور نہیں ہے, وہ یہی کہتی رہتی میرے میاں کو پسند نہیں. اب میاں کو تو 10 اور چیزیں بھی پسند نہیں, لیکن وہ ساری ہم کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہماری ول پاور ہے. جس کے لیے ول پاور نہیں ہے نا وہ کام ہم نہیں کرتے. پرابلم ہماری یہ ہے. اب ول پاور سے بھی اب ایک اوپر کی چیز ہے. ول پاور کو کیسے بلڈ کیا, اس کو ہم کہتے ہیں ایجنسی. یوں پکڑا اور غائب, پتہ نہیں چلا کسی کو کیا ہو گیا. دیر اینڈ دین. ایجنسی یہ ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا نا, میں نے الماری میں سے یہ شرٹ نکالنی ہے, اسی وقت اٹھے اور نکال کے رکھے. مثلا ہمارے ساتھ کئی دفعہ گھروں میں ہوتا ہے, کسی نے فون کیا, آپ کے پاس مثلا کوئی ڈونیشن کے پیسے تھے اور کسی نے آپ کو کہا کہ وہ میں لینے آ جاؤں. آپ نے کہا ہاں میں ویسے ذرا جا رہی ہوں, تم لے لینا. کتنے بجے لے لوں؟ آپ نے کہا 5 بجے تک لے لینا. اب آپ نے کہا اچھا میں ابھی چائے پی رہی ہوں, پھر ذرا تیار ہو جاؤں. نکلتے نکلتے کسی کو پکڑا جاؤں گی گھر میں کہ وہ دے دے. کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتے ہیں. اب آپ بازار پہنچ گئے, آپ کو یاد ہی نہیں, یا آپ کسی اور جگہ پہنچ گئے, اب آپ کو فون پہ فون آ رہے ہیں, وہ جی گھر آیا ہوا ہے 5 بجے, وہ پیسے مانگ رہا ہے. پیسے کہتے ہیں اللہ میں نے سوچا بھی تھا دے دوں گی. ایجنسی یہ کہتی ہے آپ نے جیسی اس شخص سے بات کی, اس سے پہلے کہ آپ کپڑے استری کریں, چیزیں نکالیں, آپ نے فوراً وہ پیسے نکالے جس کو دینے تھے اس کے حوالے کر دیے. آپ نے جو فیصلہ کیا فوراً کر دیا. اس سے ول پاور بلڈ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کے ذریعے ہمارے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو. اذان سنی نہیں, فوراً نماز پڑھو. اس سے ہماری بہت سی اور چیزوں کے لیے ول پاور بلڈ ہوگی.